اچھا، چونکہ سیاستدانوں کی ملاقات میں سے لوگ کچھ نہ کچھ نکالتے رہتے ہیں کچھ، کیونکہ اتنی عرصے کے بعد ایک منظر عام پہ آئی اتنی بڑی ملاقات. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ نئے مسلم لیگ نون کے اندر سے کچھ نئے چھوٹے چھوٹے دھڑے، کچھ گروپس ابھر رہے تھے. ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے رانا صاحب نے دو بڑوں نے ہاتھ ملا لیا تاکہ وہ تیسرا گروپ نہ ایمرج ہو. نہیں دیکھیں، کوئی کاؤنٹر دھڑا نہیں ہے یہاں پہ. جن لوگوں نے دیکھیں پارلیمانی سیاست میں اور پولیٹیکل پارٹیز میں وہی لوگ دھڑا ہوتے ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں، اس کے علاوہ اور تو کوئی دھڑا نہیں ہوتا. یہاں سے جن لوگوں نے ایم این اے کا الیکشن لڑا ہے اور جن لوگوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا ہے، وہ ہر موقع پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی بھی ان میں سے جو ہے وہ باہر نہیں ہے، اور سب کی جو ہے وہ حمایت الیکشن میں میں نے بھی کی ہے. اور چودھری شیر علی صاحب نے بھی اپنے خیر بیٹے کا الیکشن زیادہ لڑا ہے. باقی جتنا ان کے پاس وقت تھا وہ انہوں نے باقی لوگوں کا بھی جو ہے وہ الیکشن لڑا. ڈاکٹر صاحب، مقامی سیاست پہ بھی بات کریں گے، تھوڑی سی نیشنل پولیٹکس پہ اور آپ کی جماعت پہ خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. مسلم لیگ نون کی اوور آل ناکامی جو ہوئی اس وقت اس الیکشن میں 2024 کی، وہ ایکسپیکٹڈ تھی؟ نہیں دیکھیں، ناکامی مسلم لیگ نون کی تو ہوئی نہیں ہے، آپ کو کولیشن گورنمنٹ اور پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی بھی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ماحول، اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مہنگائی، پی ٹی آئی کو جو ووٹ ملا ہے، جتنا بھی ملا ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ملا ہے، اور مہنگائی اور یوٹیلیٹی بلز اور یہ بجلی کے بل، یہ گیس کے بل، ان کے ریئیکشن کا ووٹ ان کو ملا ہے. اور وہ ریئیکشن کس کے خلاف تھا؟ سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف تھا. سٹنگ گورنمنٹ کس کی تھی؟ پی ایم ایل این کی تھی. سٹنگ گورنمنٹ آج ہماری گورنمنٹ ہے. آج اگر بجلی کے بل میں اضافہ ہوتا گالی ہمیں پڑتی ہے. یہ آپ کا نعرہ چرا لیا تھا انہوں نے، ووٹ کو عزت دو. نہیں دیکھیں، یہ پی ٹی آئی نے وہ چرایا تھا. وہ نہیں چرایا. پی ٹی آئی جو ہے، دیکھیں ہوا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی. ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدوجہد کی. میاں نواز شریف پاکستان میں وہ واحد لیڈر ہے جس نے پچھلے 33 سال، مجھے بھی اب مسلم لیگ نون میں 33 سال ہو گئے، یہ ایک زندگی ہے. زیادہ سے زیادہ آدمی کی آپریشنل لائف جو ہے یہ 35-40 سال ہی ہوتی ہے نا. تو مجھے 33 سال ہو گئے، میں نے ایک دن اس بندے کو، اس لیڈر کو جس کا نام میاں نواز شریف ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے. اس نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کی ہے اور مزاحمت کی سیاست کی ہے. رانا صاحب، میں نے بھی ساری جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے رہے تھے، سن لیں پرو اسٹیبلشمنٹ تھی یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ؟ سن لیں، یعنی انہوں نے ساری زندگی اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور مزاحمت کی سیاست کی. میں نے بھی یہی کیا ہے. اور لوگ مزاحمت کی سیاست اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کو لوگ پیار کرتے ہیں، لوگ ووٹ دیتے ہیں. لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے ہیں. اور یہ ماحول جو بنا ہوا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اس ماحول میں میاں نواز شریف کا اور ہمارا بڑا عمل دخل ہے. لیکن ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس کا جو پروجیکٹ عمران خان تھے وہ برسر اقتدار تھے، ہم اپوزیشن میں تھے. ہم گجرانوالہ میں جلسے میں انہیں سر عام لتاڑ رہے تھے. وہ آپ نے سنا ہوگا، وہ اب اس کی تفصیل میں جانے کی بات نہیں ہے. میں اس وقت اسٹیج میں کھڑا تھا، میاں نواز شریف خطاب کر رہا تھا، باقی ہم سب یہاں پہ کھڑے تھے. ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی لڑائی ہو گئی. ووٹ جو ہم نے ایکسٹینشن میں دیا، ہمیں پتہ تھا کہ ایکسٹینشن تو اس کی ہو گئی ہے اور یہ سمپل لیجسلیشن ہے، یہ کوئی 2/3 میجورٹی تو ہے نہیں کہ ہمارے ووٹ روکنے سے یہ ایکسٹینشن رک جائے گی. تو ہم نے، وہ ہماری اسٹریٹجی تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم اپنا تعلق جو ہے اس کو بڑھائیں، اور ہم نے وہ اسٹریٹجی کے تحت جو ہے وہ ووٹ دیا. لیکن وہ ہماری کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ دوستی نہیں تھی. لیکن بعد میں ہوا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اور جھگڑا بھی اسی بات پہ ہوا کہ عمران خان چاہتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہمیں ختم کرے.
لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جانے کو تیار نہیں تھی. آپ کو پتہ کہ ان دنوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں کہ جی 5,000 آدمی اگر فارغ کر دیا جائے تو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ 5,000 اگر آدمی فارغ ہوتا تو کون ہوتے؟ ہم ہی ہوتے ہیں. ہمارے خلاف ڈیتھ پینلٹی، کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنائے گئے. تو وہ کیا اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہم نے بری ہونا تھا؟ وہ اس لیے بنائے گئے تھے کہ ہمیں سزائیں دینی تھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حد تک جانے کو تیار نہ ہوئی. اور پھر عمران خان سے جھگڑا ہو گیا. عمران خان نے جو کہا کہ جی یہ تو میر صادق ہیں، یہ میر جعفر ہیں، گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں، چوکیدار کا کیا کام ہے کہ وہ آگے گولی نہیں چلا رہا. وہ کون ڈاکو تھے؟ ہم تھے. گولی کس پہ چلوانا چاہتا تھا؟ ہمارے اوپر. تو اس صورتحال میں جب اسٹیبلشمنٹ کو اس سے جھگڑا ہوا تو ہم پھر نیچرل تھا کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونا تھا نا. عمران خان کے ساتھ تو ہم ہو نہیں سکتے تھے، نہ وہ ہمیں. لیکن کیا آپ واقعی ڈر گئے تھے؟ کیا آپ واقعی ڈر گئے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کرنے والا ہے؟ نہیں، وہ کر رہا تھا. آپ نے اس کے نتائج پہ نظر نہیں تھی، اسے کیلکولیٹ نہیں دیکھیں، نہیں وہ کر رہا تھا. اور اس کے خلاف عدم اعتماد کرنے کے لیے جب اسٹیبلشمنٹ نے اس سے اپنا ہاتھ کھینچا، اس کی مدد کرنے سے وہ پیچھے ہٹے، تو ہمارا جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہوا. ہم اس کی حکومت ہر قیمت پہ ختم کرنا چاہتے تھے، ہر قیمت پہ. اور جب ہم نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے تو ہمیں نظر آیا کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور ہم کامیاب ہوئے. تو اس لڑائی کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہماری طرف ہو گئی، وہ مخالف ہو گیا. تو اب پھر اسٹیبلشمنٹ مخالف ماحول کا تو اسے فائدہ پہنچنا تھا نا، وہ اسے فائدہ پہنچا ہے. اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہمارے دور میں، کیونکہ وہ اکانومی کو تو اس نے تباہ کر دیا تھا. وہ ساری تباہی جو ہے وہ پھر ہمارے کھاتے میں آ گئی، اور وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ساری پاپولیرٹی جو ہے وہ اس کے کھاتے میں چلے گئی. اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ الیکشن میں اس کو جو ہے وہ پاپولر ووٹ ملا ہے، اور ہمیں اس نفرت کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جی اس کی بڑی پاپولیرٹی ہوئی، کوئی ایسی بات، دیر از نو پاپولیرٹی. اور ہمارا جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس وجہ سے ہوا ہے کہ مہنگائی ہمارے کھاتے میں پڑی، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ووٹ تھا وہ ہمارے مخالف ہوا. رانا صاحب، یہ اس کے جو نقصانات ہوئے، حکومت حاصل کرنے کی بہت بڑی قیمت نہیں دینا پڑی نون لیگ کو؟ نہیں، ہم نے کوئی قیمت نہیں دی. نہیں، وہ معیشت خراب تھی نا. نہیں، معیشت تو خراب اس نے کی تھی نا. 3.5 سال، 4 سال میں آپ کو امید تھی اس کہ نے ٹھیک کر لیں گے. اکانومی کا بٹھا دیا تھا. اور مئی اور فروری 2022 میں اس کی اپنی حالت یہ تھی کہ اس کے لوگ اسے چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. اس کے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی، ہم جاتے ہیں تو ہمیں تو لوگ جوتے مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. تو اسے چھوڑ رہے تھے لوگ. لیکن جیسے ہی پھر ہم حکومت میں آئے تو پھر دیکھیں نا، اگر آج بجلی کا بل، گیس کا بل، یا کوئی بھی کموڈٹی جو ہے وہ اس کی قیمت بڑھتی ہے، تو وجہ بھلے وہی ہو جو انہوں نے 4 سال میں تباہی کی اکانومی کی. لیکن لوگ تو، آپ کو معلوم ہے نا کہ لوگ تو سامنے دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ حکومت ذمہ دار ہے. تو وہ پھر ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر پڑی. آپ کے خیال میں، آپ ایک بہت بڑے پولیٹیکل انالسٹ بھی ہیں، بڑی گہری نظر ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ جو عمران خان کے خلاف ہوئی، یہ کوئی انٹرنل ریزنز تھیں یا وہی وجہ تھی جو عمران خان کہتا تھا؟